خبروں کی اہم سرخیاں۔ سائنس سرکار کا نیا بیانیہ، ہیلتھ رسک الاؤنس کو کرونا الاؤنس قرار دینے کی کوشش۔ حکومت سندھ کی جانب سے زیر تربیت ڈاکٹروں کے وظیفے میں اضافے کا حکم جاری۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر طبی اور نیم طبی عملہ بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر پیشہ ورانہ فرائض میں مصروف۔ حکومت سندھ کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی مذاکراتی کمیٹی کے نمائندگان کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں بدعنوانیوں پر نجی نرسنگ اسکولز کے سرکاری ملازمین مالکان کو بے چین کر دیا۔ ملکیت کی تبدیلی کے لیے بھاگ دوڑ شروع۔ اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ صوبے کی نوکر شاہی کی ایما پر کورونا 19 کی وبا کے دوران محکمہ صحت کے طبی اور نیم طبی ملازمین کو دیے جانے والے ہیلتھ رسک الاؤنس کو واپس لینے کے لیے اسے کورونا الاؤنس قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی بیانیے کی بریفنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دینے کے بعد اب اسی بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کے بعد حکومت سندھ کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سید ناصر حسین شاہ میدان میں آ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو فل سپورٹ کی ہے۔ سندھ واحد پروونس ہے جہاں پہ کووڈ الاؤنس دیا گیا، جو رسک اور کووڈ الاؤنس تھا وہ صرف صوبہ سندھ میں دیا گیا، وہ بھی چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایات پر۔ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں عذرا پیچو صاحبہ نے دیا۔ اب جب کووڈ نہیں رہا تو وہ اسی الاؤنس کے لیے ہمارے دوستوں نے یہ ہڑتالیں کیں، تو ہم نے ان سے بات کی اور کہا کہ اب کووڈ والا تو الاؤنس نہیں مل سکتا، لیکن اگر ان کے کچھ اور مطالبات تھے کہ جی ہمارے دیگر صوبوں سے تنخواہیں یا دیگر جو الاؤنسز ہیں وہ کم ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ سندھ میں ایسا نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ ہوں گی، لیکن اگر کہیں پہ کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو اس کو ایٹ پار کر دیا جائے گا، اور ہمیں اپنے ان سب ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل، LHW ان سب کے لیے احترام ہے اور ہمیشہ ہم نے سپورٹ کی ہے۔ تو میں صرف آپ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، تو یہ کووڈ الاؤنس آپ چیک کر لیں کہ صرف اور صرف سندھ پروونس میں ہی دیا جا رہا ہے۔ آپ نے سائنس سرکار کا نیا بیانیہ ہیرا پھیری پر مبنی ملاحظہ کیا، جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مطابق یہ الاؤنس انہیں ہیلتھ رسک الاؤنس کے نام سے دیا گیا، جس میں کورونا کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں، اور یہی الاؤنس پروونشنل الاؤنس کے نام سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے محکمہ صحت کے ملازمین کو سندھ کے مقابلے میں زیادہ دیا جا رہا ہے۔ لہذا سائنس سرکار کے پاس کوئی کورونا الاؤنس کا ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہے تو وہ میڈیا کے سامنے لائے، اور کرپشن میں ڈوبی بیوروکریسی کے چکر میں اپنے بلدیاتی اور عام انتخابات میں ووٹ بینک کو خود خراب نہ کرے۔ حکومت سندھ نے محکمہ صحت کی حالیہ تحریک سے متاثر ہو کر سرکاری خزانے پر پوسٹ گریجویشن کرنے والوں کا ماہانہ وظیفہ یک جنبش کرم فراخ دلانہ انداز میں بڑھا دیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ لیکن یہاں لائیو ڈیجیٹل نیوز حکومتوں اور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ طب کے اعلیٰ تعلیم کا بوجھ ریاست اٹھاتی ہو، لیکن یہاں کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے FCPS کے بعد نہ تو اسپیشلسٹ کیڈر میں منتقل ہوتے ہیں اور پرائیویٹ پریکٹس میں اس ڈگری کے عوض اتنی فیس وصول کرتے ہیں جو عام غریب مریض ادا کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ چونکہ ملک میں مریضوں کے حقوق کی کوئی مؤثر تنظیم نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے پلیٹ فارم سے حکومتی پالیسی ساز اداروں اور طبی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قومی خزانے پر اعلیٰ طبی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ایسا قانون بنایا جائے کہ عوام کے ٹیکس سے مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچنے کے بجائے اس کا فائدہ عوام تک بھی پہنچے، جس سے حکومت اور خود مخصوص طبقے کا وجود ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر سرکاری ہسپتالوں میں پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینے والے ملازمین علامتی احتجاج کے طور پر بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر ڈیوٹیاں سر انجام دینے لگے۔ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ حکومت سندھ کی مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات کے لیے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مقرر کردہ نمائندوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا عکس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مذاکراتی کمیٹی DG ہیلتھ کی سربراہی میں 10 ممبران پر مشتمل ہے، جو مطالبات پر مبنی مسائل کو حتمی شکل دے گی۔
پاکستان نرسنگ کونسل میں جاری بدعنوانیوں اور سنگین قانونی خلاف ورزیوں کی تحقیقات FIA کے حوالے ہونے کے بعد سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نرسنگ مافیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ نرسنگ اسکولوں کے مالکان کی اکثریت سرکاری نرسنگ ملازمین کی ہے، جو سرکاری ڈیوٹی کرنے کے بجائے قانون کے پرخچے اڑاتے ہوئے نجی نرسنگ اسکولوں کے ذریعے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ خبروں کا وقت ختم ہوا۔ کل اتوار کو ممتاز ماہر امراض قلب کے معالج ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو کا پروگرام معالج اور مریض دیکھنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔